كفر الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه واختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. ارشاد باری تعالی ہے چونکہ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس میں بعثت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مذہب کے متعلق کچھ اگر علوم تھے تو بنی اسرائیل کے پاس تھے، جن میں کچھ عیسائیت اختیار کر چکے تھے، کچھ اپنی یہودیت پہ قائم تھے، اور وہی مشرکین کو بھی مختلف اعتراض اور مختلف سوال سکھایا کرتے تھے جو وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے. تو ارشاد ہوا اصل بنی اسرائیل کہ آپ علماء یہود سے یا علماء اسرائیل سے، عیسائیوں سے یہ پوچھئے کم آتیناہم من آیات بینہ کہ اس قوم کے پاس کتنی واضح دلیلیں اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں، ان میں پے بپے نبی اور رسول مبعوث ہوئے اور ہمیشہ اللہ نے انہیں اس عظمت سے نوازا اور واضح دلائل اور کتابیں نازل ہوئیں. اور ان کا کردار کیا تھا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا. احکام الہی اور وہ دین جو انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کرام لائے وہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کا انعام تھا، اور دو عالم کی آسائش کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص خلاف شریعت عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر عذاب کو دعوت دے رہا ہے. اللہ کا حکم، شریعت کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نعمت ہے. شریعت کا حکم انسان کی ضرورت ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی اسے جینا ہے اور وہ محتاج ہے، اس کے بے شمار احتیاجات اور ضرورتیں ہیں. اسے سانس لینا ہے، اسے غذا چاہیے، اسے دوا چاہیے، اسے ہوا چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے زندگی کی ساری ضرورتیں چاہیے، گھر چاہیے، اولاد چاہیے، رشتہ دار چاہیے، ایک انسانی معاشرہ چاہیے جس میں وہ مل جل کر جی سکے. یہ اتنی لمبی فہرست ہے اس کی ضرورتوں کی کہ وہ خود بھی ساری یکجا نہیں کر سکتا. اب ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ بے محابہ اور شتر بے مہار کی طرح منہ اٹھا کر بھاگنے لگے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، جو کہ صرف ایک فرد کی ضرورتیں نہیں ہیں. یہ ضرورتیں ہر اس فرد کے ساتھ ہے جو اللہ کی زمین پر سانس لے رہا ہے، وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے.
اب یہ حق اللہ ہی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے درمیان ایسا متوازن راستہ پیدا فرما دے کہ سب کی ضرورتیں پوری ہوں اور کسی ایک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری کی ضرورت مجروح نہ کی جائے۔ یہ حق اس کو ہے جس کی مخلوق ہے، یہ حق اس کو ہے جس نے ضرورتیں بنائی ہیں، یہ حق اس کو ہے جو ضرورتیں پوری فرماتا ہے، یہ حق اس کو ہے جو ہر ایک کی آرزو، تمنا اور خواہش کو جانتا ہے۔ یہ اس کو حق حاصل ہے جس کا علم اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، جو ہر بات سے ہرگاہ آگاہ ہے، ہر آن جانتا ہے۔ وہی متعین کر سکتا ہے ہر فرد کے لیے ایک ایسا خوبصورت راستہ کہ جس میں ہر فرد کی ضرورتیں پوری ہوں بغیر دوسروں کی ضرورتوں کو مجروح کیے ہوئے۔ اور وہ راستہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ جہاں سے بھی کوئی بھی ہم میں سے شریعت مطہرہ کو چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اپنی تو اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے، لیکن دوسرے بہت سے انسانوں کی ضرورتیں وہ مجروح کر دیتا ہے، دوسرے بہت سے انسانوں کے حقوق پامال کر دیتا ہے، جس کی جواب دہی اللہ کی گرفت کی صورت میں ہوگی۔ تو جب بنی اسرائیل نے بھی یہ وتیرہ اپنایا کہ دین ٹھیک ہے لیکن چلو عبادت دین کے مطابق کر لیں گے، باقی کام ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں پے بپے رسول اور نبی آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، اللہ نے واضح دلائل انہیں عطا فرمائے، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، ایسا شخص جو اللہ کی نعمت جب اس کے پاس پہنچے تو اسے وہ بدل دے، اسے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی گرفت بھی جو ہے وہ بہت سخت ہے اور اللہ کی سزائیں جو ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں۔ آج کی بات اگر دیکھی جائے، ایک عمومی بات، عامۃ المسلمین کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کی بات نہیں، تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت شاید مجھ پر کوئی بگاڑ لگا دی گئی ہے، 5 وقت کی نمازوں کا ایک بوجھ ہے مجھ پر، رمضان کا ایک بوجھ ہے مجھ پر، زکوٰۃ دینے کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہے، اور قدم قدم پر احکام شریعت ہیں، جی بات کرو تو شریعت کو مد نظر رکھو، کوئی کام کرو تو شریعت کو، تو یہ مجھ پر شاید کوئی قید لگا دی گئی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے شریعت، بلکہ شریعت اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے۔ دنیا ایک وسیع جنگل ہے اور ایک ایسا عجیب جنگل ہے کہ جس میں بے شمار نعمتیں بھی ہیں، بے شمار لذیذ اور بے شمار صحت بنانے والے پھل بھی ہیں، اس کے ساتھ اس سے زیادہ خوبصورت زہریلے پھل بھی ہیں۔ ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے، لیکن ان میں ایسے خونخوار بھی ہیں جو چیر پھاڑ کر الگ کر دیتے۔ اب اگر اس بے پناہ وسیع جنگل میں کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ لے، اسے ہر کانٹے سے بچائے، ہر موذی جانور سے بچائے، ہر تکلیف دہ چیز سے بچا کر اسے یہ جنگل عبور کرا دے، تو یہ اس پر بیگار ہے یا اس کے لیے راحت ہے اور اس کے لیے نعمت ہے؟ تو اس خارزار جہان میں شریعت مطہرہ جو ہے یہ وہ رہنمائی ہے کہ جو ہر خار سے دامن کو بچا کر انسان کو سلامت نکال کر لے جاتی۔ شریعت کا کوئی حکم بیگار نہیں ہے۔ بیگار وہ چیز ہوتی ہے جو بیگار لینے والے کو فائدہ دے
اور بیگار کرنے والے پر مصیبت بنے۔ شریعت کے کسی حکم میں اللہ کریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے اس کی طرف سے انعام ہے کہ اس نے اس وسیع خارزار میں ایک ایک ذرے کے بارے بتا دیا کہ یہاں پاؤں رکھو جم کر رہے گا، وہاں رکھو تو دلدل ہے دھنس جاؤ گے، یہ پھل کھاؤ یہ تمہارے لیے صحت افزا ہے، وہ کھاؤ گے تو وہ زہریلا ہے مر جاؤ گے، یہاں سے گزرو کوئی جھاڑی تمہارے دامن میں نہیں الجھے گی، وہاں سے گزرو گے تو 20 کانٹے دامن میں الجھ جائیں گے۔ تو بات اسرائیل کے حوالے سے ہو رہی ہے، فرمایا ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان پر کتنے انعام کیے اور مسلسل انہیں ہدایت سے نوازا، انبیاء مبعوث فرمائے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن یہ ایسے ناشکرے تھے کہ انہوں نے اسے بوجھ سمجھا اور انہوں نے سمجھا کہ اس بوجھ کو اتار پھینکو ہم موج کریں گے، لیکن وہ اللہ کی نعمت تھی، جب اسے پھینک کر دوسری طرف گئے تو دوسری طرف عذاب تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب مذاق نہیں ہے، اس کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی نعمتیں بے پناہ و بے شمار ہیں، لیکن اس کے عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی سزا جو اس کی طرف سے، ایک بہت بڑا عجیب و غریب عذاب ایسا ہے جو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کسی کو کینسر ہو جائے اور اسے اندر اندر کھاتا رہے اور وہ خوش رہے، اور عین اس لمحے اسے پتہ چلے کہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کہے اب سوائے موت کے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اب تم سارے علاجوں سے گزر چکے ہو، اب تمہیں مرنا ہے، 1 دن میں مرتے ہو یا 2 دنوں میں مرتے ہو، بالکل یہ حال ہے۔ فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، حیات الدنیا۔ ایک عذاب کی نوعیت یہ ہے کہ جب کوئی میرے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، میری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پا سے ہٹ جاتا ہے، تو میں وہ خارزار جو ہے کفر کا اس کی نگاہوں میں وہ خوبصورت کر دیتا ہوں۔ اور یہ سب سے دردناک سزا ہے کہ گناہ کی تکلیف ہو تو کبھی تو بندہ اس سے توبہ بھی کر لے، گناہ کر کے دل میں حقارت آئے، نفرت آئے، گناہ کر کے دکھ ہو کہ میں نے نافرمانی کی ہے تو توبہ کا سبب بنتی ہے، لیکن اگر گناہ کر کے مسرت ملنی شروع ہو جائے، اطباء کہتے ہیں کہ کوئی شخص زہر کھا لے اگر اور اسے قے شروع ہو جائے، پیچس شروع ہو جائے، اسے ڈائریا ہو جائے، تو بظاہر وہ بیمار تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی زندگی بچ جاتی ہے، مرنے سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی زہر کھائے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ہضم ہو جائے، تو وہ مرے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ یہی بات یہاں اللہ کریم نے فرمائی کہ جب کوئی میرے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے، میں اسے یہ سزا دیتا ہوں کہ وہ گناہوں پہ خوش ہوتا ہے، اور اسے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی اتنا مسحور کر لیتی ہے کہ وہ یسخرون من الذین آمنوا، کہ پھر وہ میرے اطاعت گزار بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ تمسخر کرتے ہیں، کبھی نمازیوں کا کوئی نام بناتے ہیں، کبھی داڑھی رکھنے والوں کا کوئی کارٹون بناتے ہیں، کبھی سجدہ کرنے والوں سے مذاق کرتے ہیں، کبھی عبادت کرنے والوں پر فکرے کستے ہیں۔ انہیں وہ نافرمانی میں اتنی مل رہی ہوتی ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ پھر اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو
کبھی جاہل کہتے ہیں، کبھی کوئی نام دیتے ہیں، کبھی بیوقوف بتاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی عذاب کی ایک بڑی بدترین صورت ہے، بڑا سخت عذاب ہے کہ کسی کو احساس گناہ ہی نہ رہے اور وہ کفر کی زندگی میں خوش ہو جائے کہ میں شاید بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہا ہوں، میں نے دولت اتنی جمع کر لی، میں نے پیسہ اتنا لوٹ لیا، مجھے اقتدار اتنا مل گیا۔ فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اپنی اس کافرانہ زندگی پر کہ ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ طے شدہ بات ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اطاعت گزار تو بہت بلند مدارج پہ چلے گئے۔ اللہ کی اطاعت کی عظمت کا اندازہ میدان حشر میں ہوگا، اگرچہ اس کی لذات ہر لمحہ پہنچتی ہیں، یہاں بھی سکون اسی کو میسر ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، عزت اسی کو میسر ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، محبت اسی کے نصیب میں ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کسی نافرمان کو بہترین کھانا کھا کر وہ سکون نہیں ملتا جو ایک اطاعت گزار کو روکھا سوکھا کھا کے ملتا ہے۔ اللہ کا اطاعت گزار بندہ پتھروں پہ سو کر وہ خوبصورت اور پیاری نیند حاصل کر لیتا ہے جو نافرمان اعلیٰ بستروں اور اعلیٰ محلوں میں سو کر نہیں کر سکتا۔ اس سب کے باوجود حقیقت قیامت کو سامنے آئے گی کہ آج جنہیں تم پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھتے ہو تم ان کے پاؤں چھونے کو ترسو گے، لیکن وہ تمہاری رسائی سے بہت بلند ہے۔ والذین اتقوا، جو اللہ سے رشتہ استوار رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے شہنشاہوں سے جو اللہ کے نافرمان ہیں میدان حشر میں بہت بلند مرتبے پہ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ انہیں اتنا کیوں دے گا؟ فرمایا میری اپنی مرضی، میں جسے چاہوں جتنا چاہوں عطا کر دوں۔ دنیا میں بھی وہ اپنی پسند سے عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی بھی کرے اور اس پر اسے وہ اقتدار بھی دے اور روزی بھی دے اور دولت بھی دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے اس نے دنیا کا دروازہ کھول دیا کہ اگر بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ، دیکھ کہاں تک جاتا ہے، لیکن آخر تو نے پلٹ کر میری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو جتنی نعمتیں دنیا کی بھی ہیں خوشگوار یہ تب ہی ہیں کہ یہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوں۔ دنیا کا رزق بھی، صحت بھی اس کا رزق ہے، علم اس کا رزق ہے، حکومت و اقتدار اس کا رزق ہے، دولت اس کا رزق ہے، اولاد رزق ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ عطا بھی تب ہی مزہ دیتی ہے جب اس کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ اگر نافرمانی پر بھی یہ چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ مارا گیا، اس کی باغ ڈھیلی ہوگی اور وہ اس نافرمانی میں آگے بھاگتا چلا جائے گا کہ شاید میں بڑے صحیح راستے پر ہوں، لیکن جب موت آئے گی، جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ میں تو کتنی غلط سمت میں نکل گیا۔ اور اللہ بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میدان حشر میں اپنے اطاعت گزار بندوں کو جو عطا کرے گا وہ انسانی دماغ نہیں سوچ سکتا کہ انہیں کس عظمت پہ، کس بلندیوں پہ کیا کیا نعمتیں دے گا، کہاں لے جائے گا۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو سارے ایک ہی طرح کے تھے، اور جب زمین پہ پہنچے ازل میں تو سب نے کہا
جب ارواح پہ سوال ہوا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا پھر اس بات پہ قائم رہنا، دنیا میں جا کے بھول نہ جانا۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو سارے بھول بھلکڑ میں پڑ گئے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے ہی ایک جیسے ہو گئے، جو جس سے بن پڑتا وہ کر لیتا۔ فرمایا پھر میں نے ان پر یہ رحم فرمایا کہ میں نے انہیں چھوڑ نہیں دیا کہ جو کرتے ہو کرتے رہو، آخر میرے پاس آنا ہے سب کو مار پڑے گی۔ فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ان پر کرم کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، میں نے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے جنہوں نے بھلائی اور برائی اور اس کے نتائج سے بھی آگاہ کر دیا، بشارت بھی دی، خطرات کی خبر بھی دی، نیکی اور بدی کو الگ الگ کر دیا، نیکی کے بہتر نتائج کی خوشخبری بھی سنائی، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے جو بھیانک نتائج ہوں گے ان سے بر وقت مطلع بھی فرمایا۔ یہاں انذار کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈر اور ڈرانے والا، اور ڈراتے ہیں، جیسے یہاں بھی یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ باتیں سنانے والے اور ڈراتے تھے۔ یہ ڈرانا انبیاء کا اس طرح ڈر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی درندہ آ گیا تو ہم ڈر جاتے ہیں، سانپ دیکھا تو ڈر جاتے ہیں، چور اور ڈاکو آ گیا تو ڈر جاتے ہیں، بیماری کا خطرہ محسوس ہوا تو ڈر جاتے ہیں۔ یہ سارے ڈر وہ نہیں ہے جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں۔ انبیاء جس بات سے ڈراتے ہیں اسے، اب اردو کے پاس انذار کا متبادل کوئی لفظ نہیں ہے۔ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس کا کوئی غلط نتیجہ نکلنے والا ہے تو بر وقت کوئی آپ کو بتا دے، جیسے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ چیز نہیں آپ چینی نہیں کھائیے گا، سارا جہان کھائے مگر آپ نہ کھائیں، کھائیں گے تو مر جائیں گے، آپ کو بلڈ شوگر ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ انذار ہے کہ وہ آپ کی اس چیز کے کھانے کا جو نتیجہ آپ کے خلاف نکلے گا اس سے آپ کو بر وقت مطلع کر رہا ہے، تبھی منع کرتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھائیے گا، کھائیں گے تو آپ کی بینائی جاتی رہے گی، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا، آپ کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جائے گی۔ تو یہ انذار اس طرح، یہ ڈرانا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح عام ڈر ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے انہیں اس دنیا میں بر وقت جب ان کے پاس عمل کرنے کا موقع تھا تو انہیں بھلائی کے اچھے انجام کی خبر دی، اور برائی کے بعد جو مصیبتیں اور عذاب آتے ہیں ان سے مطلع فرمایا۔ فرمایا میں نے ان پر اتنا احسان کیا کہ میں نے کسی عام آدمی کو پیغام دے کر نہیں بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جو عمل کا پیکر ہوتے تھے اطاعت کا، جن سے خطا کا تصور نہیں ہے، اور انہی کی طرح انہیں گرمی بھی لگتی تھی، سردی بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، انسان ہوتے تھے، ساری انسانی خصوصیات ہوتی تھی، ان کے عزیز و اقارب بھی ہوتے تھے، بہن بھائی بھی ہوتے تھے، رشتہ دار بھی ہوتے تھے، وہ ساری مجبوریاں جو مجبوریاں ان لوگوں نے اپنے گناہوں کے جواز کا سبب بنا رکھی ہیں ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ ہوتی تھی۔ انہی ساری مجبوریوں میں رہتے ہوئے وہ شریعت مطہرہ کا خوبصورت راستہ متعین فرماتے تھے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے میرا، اس کا مطلب ہے کہ ہر عام آدمی اس طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی لیے تو شریعت کا اتباع بادشاہ سے لے کر فقیر پر سب پر ضروری ہے کہ ہر کوئی اس طرح سے زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر میں نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں نے حق کے ساتھ انہیں اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور حکم دیا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں کو جن باتوں میں اختلافات ہیں ان میں ان کی رہنمائی فرمائیں اور حق کا فیصلہ دیں۔ لوگوں کی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ آج اس مصیبت میں آج کا انسان اور آج کی عالم انسانیت اس میں بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی دوسرے کو بھی سوچنا چاہیے، جو میں کرتا ہوں وہ اس کو کرنا چاہیے۔ اقوام پہ جائیں تو ہر قوم یہ سوچتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں دوسروں کو وہی کرنا چاہیے۔ ممالک پہ جائیں تو ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں سب کو وہی کرنا چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے۔ افراد بھی سارے ایک جیسے ہیں، اقوام بھی، ممالک بھی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو امریکہ چاہے ساری دنیا وہی کرے، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو میں چاہتا ہوں آپ بھی وہی کریں۔ آپ کے پاس اپنا اختیار ہے، میرے پاس اپنا ہے۔ آپ کو اچھا لگے آپ ضرور کریں، اپنی پسند سے کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے کتابیں اس لیے عطا فرمائی انبیاء علیہ السلام کو کہ فیصلہ لوگوں کی پسند و ناپسند پر نہ ہو بلکہ فیصلہ حق پر ہو۔ اور کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں میں اختلافات کا فیصلہ کتاب کے مطابق ہو جو حق ہے۔ وہ قادر ہے، اسے زیب دیتا تھا، وہ کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ مانو، اور اسے سجدہ ہے، اسے سزاوار ہے، وہ مالک ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، بنانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی نہیں فرمایا، اس نے فرمایا جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ۔ ظاہر ہے حق بھی متعین کرنا اسی کی شان ہے اور اسی کو سزاوار ہے۔ اور لوگوں میں جو اختلافات آتے ہیں وہ اپنی رائے سے آتے ہیں، لوگ ہر کوئی اپنی رائے منوانا چاہتا ہے۔ اب آج کا دیکھ لیں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، محرم الحرام آ گیا، ایک مقدس مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، محترم ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب اس میں جیسے محرم آتا ہے اس کے آنے سے 10 دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پولیس کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اعلیٰ ایوانوں تک ایک شور بپا۔ کیوں بھائی؟ وہ جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی، فساد ہوگی، جی پولیس کہاں کہاں کنٹرول کرے گی، کہاں پولیس سے کام بڑھ جائے گا، فوج کہاں ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جھگڑے ہوں گے؟ جھگڑے اس لیے ہوں گے کہ ہم اپنے اپنے انداز میں محرم کی تقریبات کرتے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جیسی میں کر رہا ہوں دوسرا ویسی ہی کرے، نہیں تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ کمال ہے، کیوں آپ جیسی کریں؟ ہو سکتا ہے جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ اسے غلط سمجھتا ہو، وہ کسی اور کو صحیح سمجھتا ہو۔ حق بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن سے، حدیث سے، سنت سے تلاش کرنا چاہیے کہ محرم کیسے بسر کیا جائے۔ جھگڑا تو تب ختم ہوگا، لیکن اس طرف آنے کو تو کوئی بھی تیار نہیں۔ اگر اس طرف آنے کو تیار نہیں تو پھر اپنے اپنے طریقے سے تو کرتے رہو۔ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں دوسرا بھی وہی کرے، نہیں تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ اب اس گولی کو روکنے کے لیے پورے ملک کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، کہیں فوج بھاگ رہی ہے، کہیں پولیس بھاگ رہی ہے، کہیں بولو جی علماء کو۔ ہر سال یہاں میرے پاس بھی ایک چٹھی، آپ بھی آ جاؤ جی چکوال میٹنگ میں۔ ہمارا جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں، ہم میٹنگیں کس لیے کریں؟ نہ کوئی ہم سے جھگڑتا ہے نہ ہم کسی سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ خیر چلو، جن کو کوئی اعتراض ہے جھگڑے ہیں کرو، میٹنگیں اور طے کرو۔ ہمارا تو کسی کے ساتھ جھگڑے ہی نہیں، نہ ہم کسی سے جھگڑا کرتے ہیں نہ کوئی ہم سے جھگڑا کرنے آتا ہے۔ تو انسانوں کی آراء جب وہ اپنی منوانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے مختلف ہوتی ہیں، اور اس اختلاف پہ ہر کوئی اپنی بات دوسرے پہ مسلط کرنا چاہتا ہے اور جنگ ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتابیں لے کر مبعوث ہوئے حق کے ساتھ، اور اختلافات کا فیصلہ حق کے مطابق ہوا۔ اور اختلافات ہیں کیا؟ اور کیے کن لوگوں نے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اختلاف ان لوگوں نے کیے
جنہیں اللہ نے جن کے پاس نبی بھیجے، کتاب بھیجی، پھر انہوں نے اختلاف کیے. کیوں کیے؟ بغیم بینہم، بغاوت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں، اور اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اور دوسرے اپنے فساد میں اور اپنے شور شرابے میں الجھے رہے. اور جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی کتاب مانی، انہیں ان اختلافات سے اللہ نے نکال لیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے اسے سیدھا راستہ عطا کر دے. اور یاد رکھیں، اب اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، جب اللہ نہیں چاہتا تو ہم گمراہ ہیں. اللہ نے یہ چاہت انسان پہ ڈال دی ہے اور اسے اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تم اپنے دل میں یہ طے کر لو کہ تمہیں میرا اطاعت گزار اور شکر گزار بندہ بننا ہے، یا تمہیں میرا ناشکرہ اور نافرمان بننا ہے. اب اگر بندہ اپنے دل میں یہ فیصلہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ اس کے لیے اطاعت کے راستے آسان کر دیتا ہے. یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں انابت، ہدایت کی طلب آتی ہے، اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے. اور جس کے دل میں اپنی آنا رہ جاتی ہے اور اپنی پسند کرنے کی بات رہتی ہے، وہ ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے. لہذا یہ فیصلہ انسان کی تمنا پہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان ہدایت کی تمنا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، ایسے ماحول میں پہنچا دیتے ہیں ایسے آسانیاں اسے فراہم آ جاتی ہیں کہ اسے راستے کی خبر بھی ہو جاتی ہے، اس پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا، اس پر ایسا عذاب پڑتا ہے کہ اسے گمراہی میں ہی لذت آنے لگے. سمجھتا ہے میں بڑی بلا ہوں. تاں کہ موت آتی ہے تو سارا پردہ اتر جاتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ میں نے تو بہت زیادتی کی، لیکن اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارشاد فرمایا کہ جو میرے لیے محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، جاہدوا فینا، مجھے پانے کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے راضی رکھنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، اپنا حق بندگی عطا کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، میں اسے کئی راستے عطا کر دیتا ہوں. مفسرین کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اسے ایسے بندوں سے ملا دیتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور اسے بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. پوری زندگی کا طرز عمل سکھا دیتے ہیں، ان کی صحبت سے اس کا دل بدل جاتا ہے، اس پر اطاعت آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی دل سے نہیں چاہتا، اور یہ عجیب بات ہے، دل کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ بھی زندگی بسر کرتے رہیں، کسی وقت بھی دل میں میل آ جائے تو پھر معاملہ الٹ جاتا. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے اور زندگی بھر کا سودا ہے، اور ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے. یہاں بھی ہم خانہ پوری کر لیتے ہیں، میں فلاں پیر صاحب کے پاس ہوں، دیکھنا یہ چاہیے کہ جسے میں نیک سمجھ رہا ہوں اس کے ساتھ مل کر مجھ میں کوئی نیکی آئی ہے، میرے کردار میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے، میری سوچوں میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر میں پہلے سے بھی زیادہ گناہ میں بے فکر ہو گیا ہوں کہ خیر ہے سب کام پیر صاحب سنبھال لیں گے، میں کرتا رہوں، تو مارا گیا. تو فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ کریم جب چاہتا ہے تو کوئی کتنا بھی بھٹکا ہوا ہو
اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جب بھی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، جب بھی آرزو پیدا ہوتی ہے، جب بھی وہ حق کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے حق آسان فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہوں.